سلاجقہ روم۔ سلاجقہ روم کا بانی سلیمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش تغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے سلطان الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی تھی اور بالآخر 456 ہجری بمطابق 1064 عیسوی میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلیمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیائے کوچک میں چلا آیا اور 470 ہجری میں نائسیا پر، جو کہ بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، اس نے یہاں قبضہ کر کے اسے اپنا پایہ تخت بنایا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 1084 عیسوی میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی صلیبی جنگ میں سلاجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا اور 1057 عیسوی میں نائسیا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیائے کوچک کے مغربی حصے میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا اور یوں ان علاقوں پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیائے کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس باقی رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی ان کا باغیوں کے ساتھ مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلاجقہ روم کی حالت انتہائی نازک تھی، لیکن مسعود بن کلچ ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایہ تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کی۔ اس کے جانشین کلچ ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور 1182 عیسوی میں کلچ ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ ان کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین کے خسرو اول تخت نشین ہوا۔ انہوں نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد اس کے جانشین عز الدین کیکاووس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ عز الدین اور اس کے علاوہ سلطان علاؤ الدین کا دور حکومت شان و شوکت کے لحاظ سے سلاجقہ روم کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا، لیکن غیاث الدین کے خسرو ہی کے عہد میں سلطنت کا زوال شروع ہوا، جو پھر کبھی رک نہ سکا۔ اس دوران میں تتاری طوفان ایشیائے کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تتاریوں کا قبضہ ہو گیا تھا، اور آخر 1243 عیسوی میں سلجوکیوں اور منگولوں کے درمیان ایک فیصلہ کن جنگ ہوئی، جس میں سلجوکیوں کو شکست ہوئی اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ صلح کے بعد تتاری چلے گئے، لیکن 643 ہجری بمطابق 1245 عیسوی میں کہ خسرو ثانی کی وفات پر، جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بدنظمی پیدا ہوئی تو تتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ اس دوران میں سلطان کا ایک بیٹا مارا گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ 2 لڑکے عز الدین اور رکن الدین باقی رہ گئے۔ ہلاکو خان نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عز الدین اور مشرقی رکن الدین کو دیے گئے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلجوکیوں کے تمام تر اختیارات ان کے ہاتھ میں تھے۔ تاتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصر میں مملوکوں نے ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولت سلجوکیہ کے رہے سہے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا، اور یوں سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر بعض امراء نے خود مختاری کا اعلان کر کے اپنی اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ 13ویں صدی عیسوی میں چنگیز خانی طوفان اپنی تمام تر ہولناکیوں کے ساتھ اٹھا اور سلطنت خوارزم پر حملہ کر کے اس نے خوارزمی سلطنت کو فتح کر لیا۔ اس سلطنت کی تباہی کے بعد ترک قبائل جنوب کی طرف بھاگے، ان میں بعض ایران اور شام میں پہنچے اور وہاں 7ویں اور 8ویں صدی ہجری میں بہت سو نے اقتدار حاصل کیا اور وہ ترکمانی مشہور ہوئے۔ بعض جنوب کی طرف بڑھے اور مصر کے سلاطین مملوک سے مار کا آرا ہوئے، جو خود ترکیوں نسل تھے، لیکن مصر میں انہیں شکست ہوئی۔ وہاں سے واپس ہو کر وہ ایشیائے کوچک میں سلجوکیوں سے آ ملے۔ انہی ترک قبائل میں جو چنگیز خان کے حملے کے وقت اپنا وطن چھوڑ کر مارے پھر رہے تھے، ان میں ارطغرل غازی کا بھی ایک قبیلہ تھا۔ یہ قبیلہ ترکان اوغوز کے قبیلہ کائی کا ایک جز تھا، جو ارطغرل کے والد سلیمان شاہ کی سرکردگی میں اپنے وطن خراسان کو چھوڑ کر مختلف ملکوں میں گھومتا ہوا شام کی طرف جا رہا تھا کہ اثنائے راہ میں دریائے فرات کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ ڈوب کر وفات پا گئے۔ قبیلے کا بیشتر حصہ اس وقت منتشر ہو گیا، لیکن جو لوگ رہ گئے وہ ارطغرل اور اس کے بھائی دندار کے ساتھ ایشیائے کوچک کی طرف روانہ ہوئے اور سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی سلطنت میں داخل ہو گئے۔
یہ جماعت جو صرف 420 گھرانوں پر مشتمل تھی، سلطان علاؤ الدین کے زیر سایہ پناہ لینے کے لیے پائے تخت کونیا کی طرف جا رہی تھی کہ راستے میں انگورا کے قریب ارطغرل غازی کو 2 فوجیں مصروف جنگ نظر آئیں۔ وہ کسی فریق سے واقف نہ تھے، لیکن یہ دیکھ کر کہ ان میں سے ایک تعداد کے لحاظ سے کمزور اور دوسرا طاقتور تھا، انہوں نے اپنے سواروں کے مختصر دستے کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد صرف 444 تھی، کمزور فریق کی حمایت کے لیے بڑھے اور اس جانبازی سے حملہ آور ہوئے کہ دشمن کو میدان چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ فتح حاصل کرنے کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ جس فریق کی انہوں نے یوں بروقت مدد کی تھی وہ سلطان علاؤ الدین سلجوقی کی فوج تھی، جسے تاتاریوں کی ایک بڑی فوج نے گھیر رکھا تھا۔ ارطغرل غازی کے اس کارنامے کے صلے میں سلطان علاؤ الدین نے اسے سوغوت کا زرخیز علاقہ، جو کہ دریائے سکاریہ کے بائیں جانب بازنطینی سرحد کے قریب واقع تھا، جاگیر میں عطا کیا اور سوغوت کا شہر بھی انہیں دے دیا۔ اس علاقے میں ارطغرل اور ان کے ساتھیوں نے جو خراسان اور آرمینیا سے آئے تھے، انہوں نے یہاں رہائش اختیار کی۔ سلطان علاؤ الدین نے ارطغرل کو اس جاگیر کا سردار بھی مقرر کیا۔ چونکہ ارطغرل کی جاگیر بازنطینی سرحد سے متصل واقع تھی، اس لیے بازنطینی قلعہداروں سے اکثر جنگ کی نوبت آتی رہتی تھی۔ ارطغرل نے تھوڑے ہی دنوں میں اپنی شجاعت کا سکہ بٹھا دیا اور ان کی فتوحات کا یہ اثر ہوا کہ بہت سے ترک قبائل جو کہ ایشیائے کوچک میں پہلے سے آباد تھے، ان کے ساتھ شامل ہوتے گئے اور ان کی لڑائیوں میں شریک ہو کر ساتھ دینے لگے۔ اس طرح ان کی قوت روز بروز بڑھتی گئی اور ان کا اقتدار آس پاس کے علاقوں میں قائم ہونا شروع ہو گیا۔ سلطان علاؤ الدین کے لیے ایک جاگیردار کا اس طرح قوت و اقتدار حاصل کر لینا تشویش کا باعث ہوتا، لیکن ایشیائے کوچک میں دولت سلجوقیہ اندرونی اختلال اور امراء کی بغاوتوں کے سبب زوال کی آخری منزل پر تھی۔ اگرچہ کونیا میں سلاجقہ روم کی قدیم شان و شوکت اب بھی نمایاں تھی، تاہم حکومت کا دائرہ بہت محدود رہ گیا تھا۔ ایک طرف تاتاریوں نے جنوبی اور مشرقی علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا، تو دوسری طرف عیسائیوں نے شمال اور مشرق کے قدیم بازنطینی صوبوں کے اکثر حصے واپس لے لیے تھے، اور سلطنت کے جنوب میں متعدد سلجوقی سرداروں نے خود مختار حکومتیں قائم کر لی تھی۔ سرحدی علاقوں میں جنگ کا سلسلہ عموماً جاری رہتا تھا اور تاتاری حملوں کا خطرہ کبھی دور نہیں ہوتا تھا۔ ایسی حالت میں ارطغرل جیسے دلیر سردار اور نائب کی فتوحات سے سلطان علاؤ الدین کو بجائے تشویش کے ایک گونا اطمینان نصیب ہوا اور انہوں نے ارطغرل کو مزید انعامات عطا کیے۔ چنانچہ جب نبی شہر اور بروسا کے درمیان ایک جنگ میں ارطغرل غازی نے علاؤ الدین کے نائب کی حیثیت سے تاتاریوں اور بازنطینیوں کی ایک متحدہ فوج کو شکست دی، تو سلطان نے اس کے صلے میں ان کے شہر کو بھی اس کی جاگیر میں دے دیا۔ اس وسیع علاقے میں کثرت کے ساتھ چراگاہوں اور زرخیز زمینوں کے علاوہ بہت سے قلعے بھی واقع تھے۔ 687 ہجری بمطابق 1288 عیسوی میں ارطغرل غازی نے 90 سال کی عمر میں انتقال کیا اور آپ کو سوغوت کے قریب دفن کیا گیا۔